پہلے ہم نے بات کی کہ سنیوں نے قادر مطلق خدا کا کلام پڑھتے ہوئے طاقت اور حاکمیت کو محسوس کیا، سوچا کہ امکانی طور پر یہی خدا کی آواز ہے، اور فیصلہ کیا کہ وہ قادر مطلق خدا کے کام پر تحقیق کرے گی۔ اب میں اس کے تجربے کے بارے میں مزید پڑھوں گا کہ اس کی الجھن کیسے دور ہوئی اور کس طرح اس نے خداوند کا استقبال کیا۔ اگلے روز میں قادر مطلق خدا کی کلیسیا گئی۔ ایک بھائی آدھا واز کر چکا تھا اور وہی کچھ بتا رہا تھا جو میں سوچ رہی تھی کہ گناہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہ قادر مطلق خدا کا کلام پڑھ رہا تھا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، فضل کے دور میں ہاتھ رکھنے اور دعا کی بدولت بدروحوں کو انسان کے اندر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن بدعنوان مزاج پھر بھی انسان میں موجود رہا۔ انسان اپنی بیماری سے صحت یاب کر دیا گیا تھا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، مگر یہ کام ابھی کیا جانا باقی تھا کہ انسان اپنے اندر کے بدعنوان شیطانی مزاج پر کیسے قابو پائے۔ انسان صرف اپنے ایمان کی بدولت بچایا گیا تھا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، مگر انسان کی گناہگار فطرت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کے گناہوں کو مجسم خدا کی وساطت سے معاف کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انسان کے اندر اب گناہ باقی نہیں رہا۔ گناہ کے کفارے کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان کو مزید گناہ کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کی گناہگار فطرت کو کس طرح مکمل طور پر ختم کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا اور یہ خدا کے مصلوب ہونے کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن انسان اپنے سابقہ شیطانی مزاج میں زندگی بسر کرتا رہا۔ ایسا ہونے کی وجہ سے انسان کو اس کے بدعنوان شیطانی مزاج سے مکمل طور پر بچانا چاہیے تاکہ اس کی گناہگار فطرت مکمل طور پر ختم ہو جائے، دوبارہ کبھی پروان نہ چڑھے۔ اس طرح انسان کے مزاج کو تبدیلی کے قابل بنائے۔ اس کے لیے انسان کو زندگی میں ترقی کا راستہ سمجھنے، زندگی کا طریقہ سمجھنے اور اپنا مزاج بدلنے کا راستہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ علاوہ ازیں انسان کو اس راستے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کا مزاج بتدریج بدل جائے اور وہ روشنی کی چمک کے نیچے زندگی گزار سکے، تاکہ اس کا ہر عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہو، تاکہ وہ اپنے بدعنوان شیطانی مزاج سے جان چھڑا سکے اور تاکہ وہ شیطان کی ظلمت کے اثر سے آزاد ہو سکے اور یوں گناہ سے مکمل طور پر دور ہو سکے۔ تب ہی انسان کو مکمل نجات ملے گی۔ اس نے رفاقت کی۔ ہم قادر مطلق خدا کے کلام سے دیکھ سکتے ہیں کہ فضل کے دور میں خدا نے صرف نجات کا کام کیا۔ خداوند یسوع نے بادشاہت کی بشارت کو عام کیا، لوگوں کو اعتراف اور توبہ کا کہا۔ اس نے بیماروں کو ٹھیک کیا، بدروہیں نکالیں اور لوگوں کے گناہوں کو بخشا۔ اس نے انسانیت پر لامحدود فضل بھی کیا۔ آخر کار اسے تمام انسانوں کے گناہوں کے بدلے مصلوب کیا گیا۔ اس کے بعد سے ہم گناہ معاف ہونے اور خدا کے فضل و مہربانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف دعا اور اعتراف جرم کرنا ہے۔ فضل کے دور میں یہ خداوند یسوع کا کام تھا۔ تو کیا خداوند یسوع کی نجات کی تکمیل کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نجات کا کام مکمل ہو چکا؟ بالکل بھی نہیں۔ نجات کے کام کے سبب فقط ہمارے گناہ معاف ہوئے، لیکن ہمارے گناہ اور ہماری گناہگار فطرت کی جڑیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ ہم اب بھی مسلسل گناہ کرنے سے نہیں رک سکتے۔ ہم مغرور ہیں، دکھاوا کرتے، جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔
بعض اوقات ہم حسد اور نفرت جیسی چیزیں محسوس کرتے ہیں۔ ہم دن بھر حالت گناہ میں رہتے ہیں اور رات کو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکے۔ عبرانیوں 12:14 میں ارشاد ہے، پاکیزگی کے بغیر کوئی انسان خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ خدا مقدس اور راست باز ہے۔ ہم اس قدر گندے اور گناہگار کیسے ہیں؟ کیا ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق ہیں؟ قادر مطلق خدا آخری ایام میں آیا ہے، سچائیوں کا اظہار اور فیصلے کا کام مکمل کر رہا ہے، ہماری گناہگار جبلت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ہم گناہ کے بندھنوں اور سختیوں کو مٹانے والے بن جائیں اور پاک ہو جائیں، تاکہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں پہنچا دے۔ یہ خداوند یسوع کی پیشن گوئیوں کو یوں پورا کرتا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ میں دنیا کی عدالت کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک عدالت کرنے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اس کی عدالت کرے گا۔ آخری ایام میں قادر مطلق خدا نے لاکھوں الفاظ کہے ہیں، انسانیت کی پاکی اور مکمل نجات کے لیے تمام ضروری سچائیوں کو آشکار کیا ہے۔ وہ ہماری بدعنوان فطرت اور شیطانی مزاج کی عدالت کرتا اور اسے بے نقاب کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں اور خدا کے مقابل مزاحمت کی جڑ کو آشکارا کرتا ہے۔ وہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا پانے اور نجات خدا کے حصول کی راہ دکھلاتا ہے۔ اپنی بدعنوانی کی حقیقت کو دیکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ خدا کے فیصلے اور تادیب کو قبول کریں۔ ہم اسی صورت کیے پر پچھتا سکتے ہیں اور خدا سے توبہ کر سکتے ہیں جب ہم بدعنوانی سے آزاد اور پاک رہ سکیں۔ آخری ایام میں خدا کے فیصلے کا کام ہی ہمارے خالص ہونے، بچنے اور آسمانی بادشاہت میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ اس بھائی کی بات سن کر میری آگہی میں اضافہ ہوا، گویا میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ خداوند یسوع نے نجات کا کام کیا۔ گناہ کے کفارے کے ذریعے انسانوں کے گناہوں کو بخش دیا گیا، لیکن ان میں گناہ کی فطرت ابھی باقی ہے۔ آخری ایام میں خدا کے فیصلے کے کام کو قبول کرنا ہی گناہوں سے چھٹکارے کا واحد راستہ ہے۔ گناہوں کے بندھن اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے پاکی اختیار کرو اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل بن سکو۔ صرف خدا ہی اپنے انتظامی کام کے اسرار کو ظاہر کر سکتا ہے، اور صرف خدا ہی انسان کو پاک کر سکتا اور بچا سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہی خدا کا کام ہے۔ میں انتہائی پرجوش تھی۔ اگلے دن قادر مطلق خدا کی کلیسیا کی ایک بہن نے مجھے کلام خدا کا اقتباس سنایا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض کیا ہے، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے، اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا عدالت کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا۔
بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف یہ طریقے ہی عدالت کہے جا سکتے ہیں۔ صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے، اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے۔ عدالت کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اثرات عدالت کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی کو ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد اس نے میرے ساتھ رفاقت اور گواہی کا اشتراک کیا، جس سے مزید وضاحت ہوئی۔ آخری ایام میں خدا سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے اور انسان کی گنہگار فطرت کا علاج کر کے عدالت کر رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو چاہے ہم اپنی ساری زندگی دین میں گزار دیں لیکن گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔ خدا کی رحمت اور فضل کی بدولت مجھے آخرکار گناہ سے پاک ہونے کا راستہ مل گیا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ میں نے سوچا کیسے 8 سال میں ان گنت کلیسیاؤں میں گھومتی رہی تاکہ گناہ سے چھٹکارا پا کر آسمان کی بادشاہت کا راستہ ڈھونڈ سکوں، لیکن ہر بار ایک امید کے ساتھ داخل ہوتی اور ناکام لوٹ آتی۔ یہ خدا کا فضل ہی تھا جس نے مجھے اس کی آواز سننے اور ظہور دیکھنے کی توفیق بخشی۔ میں بہت باسعادت تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک گمشدہ بچہ لگا جو برسوں بعد اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ آیا ہو۔ میں اطمینان اور مسرت کے احساس سے معمور ہو گئی۔ تاہم مجھے ابھی بھی ایک ایسی الجھن تھی جو حل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بہن سے پوچھا، چینی لوگ بہت غیر تہذیب یافتہ اور خدا کے منکر ہیں، خدا آخری ایام میں وہاں کیسے آ سکتا اور کام کر سکتا ہے؟ اس نے قادر مطلق خدا کا ایک اقتباس پڑھ کر سنایا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، یہوہ کا کام دنیا کی تخلیق تھی، یہ ابتدا تھی، کام کا یہ مرحلہ کام کا آخر ہے اور یہ اختتام ہے۔ شروع میں خدا کا کام اسرائیل کے منتخب کردہ لوگوں کے درمیان کیا گیا تھا، اور یہ تمام مقامات میں سے مقدس ترین مقام پر ایک نئے بہت اہم دور کا آغاز تھا۔ دنیا کا فیصلہ کرنے اور دور کو ختم کرنے کے لیے کام کا آخری مرحلہ تمام ممالک میں سب سے زیادہ ناپاک ملک میں کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا کا کام تمام مقامات میں سے روشن ترین مقام پر کیا گیا تھا، اور آخری مرحلہ تمام مقامات میں سے تاریک ترین مقام پر کیا گیا ہے، اور اس تاریکی کو باہر نکال دیا جائے گا، روشنی کو آگے لایا جائے گا، اور تمام لوگ فتح کر لیے جائیں گے۔ جب سب مقامات سے زیادہ اس ناپاک اور تاریک ترین مقام کے لوگ فتح کر لیے جائیں گے اور پوری آبادی تسلیم کر لے گی کہ ایک خدا موجود ہے جو کہ حقیقی خدا ہے، اور ہر شخص پوری طرح قائل ہو جائے گا،
तब इस हकीकत को पूरी कायनात में फतह के काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काम का ये मरहला अलामती है। एक बार जब इस दौर का काम खत्म हो जाएगा तो 6000 साला इंतजाम का काम मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। एक बार जब तमाम मकामात में से तारीक तरीन मकाम पर रहने वाले लोग फतह कर लिए जाएंगे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि फिर हर जगह ऐसा ही होगा। इस तरह सिर्फ चीन में ही फतह का काम एक बामानी अलामत है। चीन तारीकी की तमाम क़ुव्वतों की मुजस्सम शक्ल है और चीन के लोग उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो गोश्त पोस्त के हैं, शैतान के हैं और गोश्त और खून के हैं। ये चीनी लोग हैं जिन्हें अजीम सुर्ख अजदहे ने सबसे ज़्यादा बदउन्वान बना दिया है, जो खुदा के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, जिनकी इंसानियत सबसे ज़्यादा बुरी और नापाक है, और इसी वजह से वो तमाम बदउन्वान इंसानियत का नमूना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मुमालिक में कतन कोई मसला नहीं है। इंसान के तसव्वुरात एक जैसे हैं और इन मुमालिक के लोग अगरचे अच्छी सलाहियत के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो खुदा को नहीं पहचानते हैं तो ये लाजमी ऐसा ही है जैसे वो उसकी मुखालफत करते हैं। ऐसा है कि चीन के लोगों में बदउन्वानी, नापाकी, नारास्ती, मुखालफत और सरकशी अपनी तमाम मुख्तलिफ शक्लों में मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होती है और नुमायां है। एक तरफ वो कमज़ोर सलाहियत के मालिक हैं और दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी और जहनीत पसमानदा है और उनकी आदात, समाजी माहौल, पैदाइशी ख़ानदान सब गरीब और पसमानदा हैं। उनकी हैसियत भी पस्त है। इस जगह का काम अलामती है और इस आजमाइशी काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने के बाद खुदा का अगला काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर काम का ये मरहला मुकम्मल किया जा सकता है तो इसके बाद का काम बगैर कहे हो जाएगा। एक बार काम का ये मरहला मुकम्मल हो जाए तो अजीम कामयाबी मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाएगी और पूरी कायनात में फतह का काम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। दर हकीकत एक बार तुम्हारे दरमियान काम कामयाब हो गया तो ये पूरी कायनात में कामयाबी के मुतरादिफ होगा। ये इस बात की अहमियत है कि क्यों मैंने तुम्हें एक मिसाल और नमूने के तौर पर पेश किया है। फिर इसने रफाकत की। खुदा के अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं। खुदा का आखिरी अयाम में चीन में जाहिर होना और काम करना इंतहाई मानी खेज है। अब खुदा का काम अदालत करना और पाकी है। वो इंसान की खुदा मुखालिफ शैतानी फितरत और मुख्तलिफ बदउन्वान मिजाजों को बेनकाब करने के लिए सच्चाइयों का इजहार कर रहा है। वो हमें अपना रास्तबाज, आली शान और गजबनाक मिजाज दिखा रहा है ताकि वो किसी मुखालफत को बर्दाश्त ना करे। यही वजह है कि इसे एक मिसाल कायम करने के लिए बहुत बदउन्वान और खुदा के मुखालिफ लोगों का इंतखाब करना पड़ा। ऐसे लोगों में काम करना इंसानियत में हर तरह की बदउन्वानी को आश्कारा करने का वाहिद जरिया है, जो इसके तकद्दुस और रास्तबाजी का बेहतर इजहार है। यूं वो अपनी अदालत के काम के बेहतरीन नताइज हासिल कर सकता है। इसके अलावा चीन अजीम सुर्ख ड्रैगन की आमाजगाह है। अजीम सुर्ख ड्रैगन शैतान का मुजस्सम है। इन लोगों को शैतान ने सबसे ज्यादा बदउन्वान किया है। यही वजह है कि चीन पूरी दुनिया में बुराई का महवर है और चीनी सबसे ज्यादा बदउन्वान लोग हैं। वो हद से ज्यादा खुदा के मुनकर और मुखालिफ हैं और बदतरीन इंसानियत के हामिल हैं। चीनी बदउन्वान इंसानियत की अलामत हैं। खुदा का चीन में जाहिर होना, काम करना और सच्चाई का इजहार करना चीनी अवाम की पूरी बदउन्वानी
اور سرکشی کو بے نقاب کرتا ہے۔ نو انسانی کو بہتر طور پر فتح کیا جا سکتا ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے اس بات کی سچائی دکھا سکتا ہے کہ شیطان نے انسان کو کتنی شدت سے بدعنوان کیا۔ اس کے علاوہ گندے ترین، بدعنوان ترین اور خدا دشمن ملک میں کام کر کے چین کے سب سے زیادہ غیر مہذب، انتہائی بدعنوان لوگوں کو فتح کر کے، خالص اور تبدیل کر کے دوسرے ممالک کے لوگوں کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ خدا کے اس طرح کام کرنے سے انسانوں کو خدا کی طاقت دیکھنے اور اس پر قائل ہونے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس سے خدا کے اختیار اور طاقت کے ساتھ اس کی حکمت اور قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خدا کا مزید کلام پڑھا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، چینی لوگ کبھی بھی خدا پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے کبھی یہوہ کی خدمت نہیں کی اور نہ ہی کبھی یسوع کی خدمت کی ہے۔ وہ صرف تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، لوبان چینی بت کا کاغذ جلاتے ہیں اور مہاتما بدھ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ فقط بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سب انتہائی باغی ہیں، لہذا لوگوں کا مرتبہ جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا تم سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ بس عظمت ہی ہے۔ انسانی تصورات کے مطابق مجھے ایک شائستہ ملک میں پیدا ہونا پڑے گا تاکہ یہ ظاہر کر سکوں کہ میں اعلیٰ مرتبے کا حامل ہوں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت قابل قدر ہوں، اپنا وقار، تقدس اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے اگر میں کسی ایسی جگہ پیدا ہوا ہوتا جہاں مجھے تسلیم کیا جاتا، ایک اشرافیہ گھرانے میں، اور اگر میں اعلیٰ حیثیت اور مقام کا حامل ہوتا تو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جاتا۔ اس سے میرے کام کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور کیا اس طرح کی عظیم نجات پھر بھی ظاہر ہو سکتی تھی؟ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ میری اطاعت کریں گے اور وہ نجاست سے آلودہ نہیں ہوں گے۔ مجھے کسی ایسی جگہ پر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تم اسی پر یقین رکھتے ہو۔ لیکن اس کے بارے میں سوچو، کیا خدا زمین پر لطف اندوز ہونے کے لیے آیا تھا یا کام کرنے کے لیے؟ اگر میں اس طرح کی سہل، آرام دہ جگہ پر کام کرتا تو کیا میں اپنی پوری عظمت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا میں اپنی ساری مخلوق فتح کر سکوں گا؟ جب خدا زمین پر آیا تو وہ دنیا کا نہیں تھا، اور وہ دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے جسم نہیں بنا تھا۔ وہ جگہ جہاں کام کرنا اس کا مزاج ظاہر کرے گا اور سب سے زیادہ معنی خیز ہوگا، وہ وہی جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، چاہے وہ مقدس ہو یا غلیظ زمین، اور چاہے وہ کہیں بھی کام کرے وہ مقدس ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس نے پیدا کی تھی، اگرچہ یہ سب شیطان کے ذریعے خراب کر دی گئی ہے، تاہم تمام چیزیں اب بھی اس کی ملکیت ہیں۔ یہ سب اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ ایک گندے ملک میں آتا ہے اور وہاں کام کرتا ہے تاکہ اپنا تقدس ظاہر کر سکے۔ وہ یہ صرف اپنے کام کی خاطر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس غلیظ سرزمین کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کام کرنے میں بہت ذلت برداشت کرتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کی خاطر گواہی دی جا سکے۔ اس طرح کا کام لوگوں کو خدا کی راست بازی دکھاتا ہے، اور یہ خدا کی بالادستی بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کی عظمت اور راست بازی کا اظہار کمتر لوگوں کے ایک ایسے گروہ کی نجات میں ہوتا ہے جنہیں دوسرے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غلیظ زمین میں پیدا ہونے سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کم مرتبہ ہے۔ یہ صرف تمام مخلوق کو
اس کی عظمت اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی سچی محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ ایسا کرتا ہے اتنا ہی اس سے اس کی خالص محبت، انسان کے لیے اس کی بے عیب محبت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا مقدس اور راست باز ہے، اگرچہ وہ ایک غلیظ سرزمین میں پیدا ہوا تھا، اور اگرچہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یسوع فضل کے دور میں گناہگاروں کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا اس کا ہر کام پوری بنی نوع انسان کی بقا کی خاطر نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ بنی نوع انسان عظیم نجات حاصل کر سکے؟ 2000 سال پہلے وہ کئی سالوں تک گناہگاروں کے ساتھ رہا، یہ خلاصی کی خاطر تھا۔ آج وہ گندے گھٹیا لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ نجات کی خاطر ہے۔ کیا اس کا سارا کام تم انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ اگر وہ بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ ایک چرنی میں پیدا ہونے کے بعد اتنے سالوں تک گناہگاروں کے ساتھ کیوں رہتا اور تکلیف اٹھاتا؟ اور اگر نوع انسانی کو بچانے کے لیے نہیں تو وہ دوسری بار جسم میں واپس کیوں آئے گا؟ اس ملک میں کیوں پیدا ہوگا جہاں شیطان اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور ان لوگوں کے ساتھ کیوں رہے گا جو شیطان کے ہاتھوں بری طرح خراب ہو چکے ہیں؟ کیا خدا قول کا پکا نہیں ہے؟ اس کے کام کا کون سا حصہ بنی نوع انسان کے لیے نہیں ہے؟ کون سا حصہ تمہاری تقدیر کے لیے نہیں تھا؟ خدا مقدس ہے، یہ ناقابل تغیر ہے، وہ غلاظت سے آلودہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک غلیظ سرزمین میں آیا ہے۔ اس سب کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی بنی نوع انسان کے لیے محبت انتہائی بے لوث ہے، اور جو تکلیف اور ذلت وہ برداشت کرتا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ پھر اس نے رفاقت کی۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا آخری ایام میں مجسم ہونا، چین میں ظاہر ہونا اور کام کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چینی لوگ سب سے زیادہ خدا سے نفرت اور مخالفت کرنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ صلاحیت اور انسانیت کا فقدان ہے، لیکن خدا وہاں مجسم ہو کر آیا، چین جا رہا ہے کام کے لیے، تاکہ ناقابل یقین برداشت اور صبر سے سچائی کا اظہار کر سکے۔ خدا نے گندے ترین اور بدعنوان ترین لوگوں کو بچانے کے لیے بہت خفت برداشت کی۔ یہ مزید ظاہر کرتا ہے کہ خدا کتنا عاجز اور پوشیدہ ہے، اور ہمیں اپنا تقدس، راست بازی اور انسانیت کے لیے اپنی بے لوث اور سچی محبت دکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا مخلوق کا رب ہے، وہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں اپنا کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کہاں ظاہر ہوتا اور کام کرتا ہے، اس کا کام پوری انسانیت کے لیے ہے، جو پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ آخری ایام میں خدا نمودار ہو چکا ہے اور چین میں کام اور سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی غالب آنے والوں کا گروہ بنا لیا ہے، اور اب اس کی بشارت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ قادر مطلق خدا کا کام اور الفاظ عظیم روشنی کی مانند ہیں جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر سو چمک رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کی آواز سن رہے ہیں، خدا کی طہارت اور نجات کو قبول کرتے ہوئے قادر مطلق خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر ہم تصورات اور تخیلات کی پیروی کریں، یہ سوچیں کہ خدا کے کام کے پچھلے 2 مراحل اسرائیل میں تھے، وہ بنی اسرائیل کا خدا ہے اور چین میں کام نہیں کر سکتا، تو کیا یہ اسے محدود نہیں کر رہا؟ رب الافواج فرماتا ہے، قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، تو پھر یہ کیسے پورا ہوگا؟ آخری ایام میں خدا جسم بن کر چین میں کام کر رہا ہے، جہاں لادینیت عروج پر ہے، پوری طرح انسانی تصورات کو توڑتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا ہی نہیں
بلکہ غیر یہودیوں کا بھی خدا ہے، وہ تمام انسانیت کا خدا ہے، کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کا نہیں۔ چین میں خدا کا مجسم ہونا، ظاہر ہونا اور کام کرنا ناقابل یقین حد تک معنی خیز ہے۔ اس کی رفاقت سن کر مجھے واقعی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں خدا کے کام کو نہیں سمجھی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے پادریوں کا ساتھ دیا اور خدا کو محدود کیا کہ وہ چین میں کام نہیں کر سکتا۔ میں کس قدر ہٹ دھرم اور بے خبر تھی، یہ سوچنا ہی وحشتناک ہے۔ شکر ہے خدا نے فضل کیا، میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اس کی آواز سنی اور آخری ایام میں اس کے کام کو قبول کیا، ورنہ میں ابھی تک اپنے تصورات کی بنیاد پر خدا کو محدود، اس کی آمد اور کام کی مذمت کر رہی ہوتی، اور مجھے اس کی نجات کے حصول کی کوئی امید نہ ہوتی۔ میں خدا کی نجات ملنے پر تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا جو خداوند یسوع نے فرمایا، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ کلام کس قدر حقیقی ہے اور خدا ایماندار ہے۔ جب تک ہم کوشش کریں خدا آگہی دے گا اور رہنمائی کرے گا۔ قادر مطلق خدا کا بہت شکریہ۔ مضمون اتنا ہی تھا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔